بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ هذا الأمر غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام اور قابل قدر، بہت قدر اور احترام اور محبت کے لائق بھائیوں اور نوجوانوں، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث. جب حالات بہتر ہوئے تھے مدینہ منورہ میں اور کچھ امن و راحت کے دن شروع ہوئے تھے، بہت خوف کے دنوں کے بعد، بہت تکلیفوں کے دنوں کے بعد، تو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یاد کرتے رہا کرو ان دنوں کو جب تم بہت چھوڑے سے تھے اور بہت کمزور اور بے بس اور بے کس تھے. ملک میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا. ہر وقت تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کب کوئی آئے گا تم کو اور اریسٹ کر کے لے جائے گا، کب کوئی تم کو آئے گا اور اچک کر لے جائے گا. تخافون ان یتخطفکم الناس. ان حالات کے بعد پھر دوسرے حالات آئے، فآواکم. پھر حالات بدلے، پھر تم کو ذرا سا ٹھکانہ ملا، سب چھپانے کی جگہ ملی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اور اس نے پھر اپنی مدد سے تمہاری تائید فرمائی، تمہیں کچھ مضبوطی دی اور تم کو پھر کچھ نعمتیں دی، پاک نعمتیں. ان حالات سے ان حالات میں تم کو ہم اس لیے لائے تاکہ تم شکر کے راستے سے بھی مجھ تک پہنچ سکو. لعلکم تشکرون. حالات کسی ایک آدمی کو بھی ایک سے نہیں رہتے اور حالات قوموں کے بھی ایک سے نہیں رہتے. حال تو کہتے ہی حال کو اس لیے ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں، بدلتا رہتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ تندرست رہتا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا. خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، تندرستیوں کے بھی دن آتے ہیں، بیماری کے بھی دن آتے ہیں.
کامیابیوں کے بھی دن آتے ہیں، ناکامیوں کے بھی دن آتے ہیں، راحت کے بھی دن آتے ہیں، تنگی کے بھی دن آتے ہیں، اور انسان اس زندگی کو کاٹتا ہے. اگر سمجھدار ہے تو ہر حال میں وہ اس طرح کاٹتا ہے جس طرح اس حال کو کاٹنا چاہیے، اور اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے حال نہیں بدلے گا، اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے آپ حضرات. اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اس کی بیماری صحت میں تبدیل نہیں ہوگی، اس کا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس کی بیماری سے اس کو تکلیف اس آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی جو اگرچہ بیمار ہے مگر اس بیماری کو کیسے جھیلے یہ وہ جانتا ہے. ایک اللہ کا بندہ تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک عارف، ایک ولی تھا، جس کو بیماری لگی، اور ایسی بیماری لگی کہ دھیرے دھیرے پورا جسم سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے. گھر والوں نے بھی لے جا کے جنگل میں ڈال دیا، کوئی پریشان حال نہیں. ان کے کسی شاگرد کو، کسی قدردان کو خبر ملی، بہت دور کہیں وہ رہتے تھے، کہ میرے شیخ، میرے استاد، میرے مربی کا یہ حال ہے. تو وہ سفر کر کے دیکھنے کے لیے آئے. قریب آئے تو دیکھا کہ بے ہوش ہیں، پورے جسم میں کیڑے پڑے ہیں، بالکل ہوش و حواس نہیں ہے، لیکن ہوش ہل رہے ہیں، کچھ ہونٹوں پہ حرکت جاری ہے. تو بہت کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو سنائی پڑا کہ ہونٹوں سے نکل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو اس شخص کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے دعا مانگی، نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ میرے شیخ کو کم سے کم اتنی دیر کے لیے ہوش میں لیا کہ میں ایک سوال کر سکوں اور وہ جواب دے سکیں. طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ کیا کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، آنکھ کھولی تو اس شخص نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جلدی سے مجھے پہلے اتنا بتا دیجئے، اتنی سخت بیماری میں آپ ہیں کہ پیر سے سر تک آپ کا جسم سڑ گیا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور اس پر آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ الحمدللہ کہنے کا وقت ہے؟ اس چیز پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم نے پوچھا ہے تو تمہارا حق سمجھ کے بتاتا ہوں، ورنہ میں یہ راز لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن تم دور سے آئے ہو، حق رکھتے ہو تو تم کو بتاتا ہوں. میرا دل اس پر بہت خوش ہے کہ میرے جسم کو تو اللہ نے بیمار ڈال دیا لیکن میرا دل تندرست ہے. وہ چاہتا تو الٹا کر دیتا، دل تو بیمار ڈال دیتا اور جسم تندرست ہوتا تو میں کیا کر لیتا. میں اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے کو مخاطب پہلے بناتا ہوں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حال تو انسان پر ہر طرح کا آتا ہے، لیکن اس حال کو کیسے نبھایا جائے، گزارا جائے، اس حال کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ ایک تربیت ہوتی ہے جس کا نام ہے اسلام، جس کا نام ہے ایمان، اور جس کا نام ہے احسان. افراد پر بھی یہ حالات آتے ہیں اور قوموں پر بھی حالات آتے ہیں. 23 سال کے عرصے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت بنائی، ایک عجب معجزہ ہے نرالا کہ قیامت تک آپ کی پوری امت پر اور پوری انسانی برادری پر، خاص طور پر آپ کی امت مسلمہ پر، قیامت تک الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ صدیوں میں جتنے حالات، جتنے قسم کے حالات آنے والے تھے، وہ سب قسم کے حالات جلدی جلدی 23 سال کے عرصے میں اللہ نے گزروا دیے. ایک عجب معجزہ ہے. یعنی جیسے کوئی بلو پرنٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی مائکرو فلم بنتی کہ کرو اور اس کو انلارج پروجیکٹر پر اور پڑھو پوری تاریخ. امت مسلمہ پر کوئی حال قیامت تک ایسا نہیں آئے گا جس سے ملتا جلتا حال محمد رسول اللہ کے دور کی امت پر نہ آ چکا.
اس امت کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ جس طرح کے حال اس کے اوپر آئے وہ جلدی سے قبلے کی طرف رخ کرے، یعنی اس دور کی امت کی طرف رخ کرے، اور یہ دیکھے کہ جب اس طرح کے حال آئے تھے اس امت پر اس دور میں تو انہوں نے کیا کیا تھا، جب وہی کرنے میں لگ جائے اللہ سب ٹھیک کر دے. اتنا آسان مسئلہ ہے. اس پر حالات ہر طرح کے آئے تھے. حال اس کے اوپر اس امت پر وہ بھی آئے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے آ گئے، اتنا سونا آ گیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں رہی. وہ دولت، وہ اقتدار، وہ پاور، وہ اختیار، وہ شوکت، وہ سلطنت کہ دنیا میں کب کسی کو ملی ہوگی. سلیمان علیہ السلام اپنے لیے مانگ کر گئے تھے کہ رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھ کو ایک ایسا راج دے دے اور ایسی سلطنت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام والی بات تو نرالی ہے، لیکن دنیا میں تب کس کو ایسی طاقت ملی تھی جیسی کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو ملی. لیکن اس طاقت، پاور اور اختیار کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا، اور اس دور میں وہ امت کن حالات میں رہی، کتنا اپنے کو سنبھالی رہی. اس کی سادگی میں فرق نہیں آ پایا، اس کے انکسار میں فرق نہیں آیا، اس کی تواضع میں فرق نہیں آیا، اس کی ابدیت میں فرق نہیں آیا، غریبوں کے ساتھ اس کی ہمدردی میں فرق نہیں آیا. دنیا میں سب سے مالدار شخص تھے عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن دسترخوان پر ایک سالن کے علاوہ کبھی دوسرا سالن آنے ہی نہیں دیا. تو خوشحالی، طاقت، اقتدار، اختیار، پاور، یہ سب جو حال امت پر جب کبھی آئیں تو امت کے پاس نمونہ موجود ہے، اسے کوئی کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب دنیا کی قومیں ہماری نقل کرنے لگے تو کیسے ہونا چاہیے. جب دنیا کی قومیں امت مسلمہ کی تہذیب کی نقل کرنے کو عزت کی علامت سمجھنے لگے تو اس کی نظیریں موجود ہیں. جس طرح انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالا تھا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھالے رہے وہ پاور اور اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئی. اور حالات دوسرے قسم کے بھی ان کے اوپر آئے. ظلم، اللہ کی پناہ کتنا ظلم ان پر ہوا، کتنا ستائے گئے، کتنا ڈرائے گئے، کتنا جیلوں میں ٹھونسے گئے، کتنے بائیکاٹ کیے گئے، کتنا جلائے گئے، کتنے کاٹے گئے اور مارے گئے، کتنے شہید کیے گئے. دھوپ کتنی آئی، خوف کتنا آیا، ڈر کتنا آیا، ہلا دیا گیا ان کا پورا وجود. کنواریوں کی جانیں لی گئیں، بیواؤں کی عزتیں لوٹی گئیں، یتیموں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، 2 مہینے چولہا نہیں چل پایا. کون سی وہ مصیبت تھی جو ان پر نہیں آئی؟ کیا حالات تھے. سارے عالم کی طاقتیں ان پر کے خلاف متحد ہو گئیں. جزیرہ عرب کا ساری طاقتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں. سب نے ایک الائنس بنا لیا اور سب نے مل کر ان کے خلاف ایک گروپ بنا لیا. کیسے حملے ہوئے، کہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کسی اور کے گھرانے کی میں کیا مثال دوں. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی مثال یہ ہے کہ ایک بیٹی چلی گئی حبشے میں حضرت رقیہ، اور ایک بیٹی چلی گئی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ حضرت فاطمہ، ایک بیٹی رہ گئی مکہ مکرمہ میں حضرت زینب. خانواد نبوت تتر بتر ہو گیا، شیرازہ بکھر گیا. جب حضرت زینب نے ارادہ کیا کہ کسی طرح میں مدینے بھاگ کر اپنے ابا جان کے پاس جاؤں تو ہجرت کے ارادے سے نکلی تھی باہر کہ کہیں پتہ لگ گیا ان کے سسرال والوں کو، دوڑا دیا گیا ان کے پیچھے لوگوں کو اور میڈے سے اس طرح مارا کہ ان کے نازک مقام پر لگا، خون جاری ہو گیا. دل بنی خچر سے زخمی حالت میں گھر والے واپس لائے، سال بھر علاج کرایا. جب اندازہ ہوا کہ یہ بچ نہیں پائے گی تو قصاص کے ڈر سے اس کو مدینہ منورہ جانے دیا، اور مدینے پہنچنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. تو جس قسم کے حالات امت پر قیامت تک آئیں گے، اگر امت یہ سمجھتی ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس سے کب نکلیں گے ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہم نے کیا زیادتی کی ہے، کیا دنیا میں ہم ہی کرمنلس ہیں، کیا دنیا میں ہم ہی دہشت گرد ہیں،
کیا دنیا کو ہم سے آخر کیا ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, ہم نے کیا شکایت کی ہے, اور یہ کیوں آ رہے ہیں, آخر فتح کب ہوگی, اتنے دن ہو گئے اور ہر جگہ ہم عجیب غریب حالات سے گزر رہے ہیں. اس طرح کے سوالات اگر ہمارے دلوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد جواب ہم نہیں ڈھونڈ پاتے تو اللہ ہماری غلطی کو معاف کرتے. یہ تو حالات اس دنیا میں جب تک ہیں, حال ایک سا رہے گا جنت میں اور حال ایک سا رہے گا جہنم میں. دنیا میں حال تو بدلے گا, جس کا جی چاہے اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور دنیا کو ڈھونڈ سکے جائے وہاں, لیکن اس دنیا کو اللہ چلائے گا اپنے حساب سے. اس دنیا کو چلائے گا اللہ ہمارے ذائقے کے حساب سے نہیں, اس دنیا کو اللہ ہمارے مشوروں کے حساب سے نہیں چلائے گا. اس دنیا کو ہماری اصل بیماریاں یہ ہیں, میں اشارے کر رہا ہوں, ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ چلائے ہمارے حساب سے. جب ہمارا دل چاہے تو موسم ٹھنڈا ہو, جب ہمارا دل چاہے تو موسم گرم ہو, جب ہمارا دل چاہے تو دھوپ نکلے, جب ہمارا دل چاہے تو بارش ہو. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ بندہ بن جائے اور ہم کو اپنا رب تسلیم کر لے. بہت ہی سخت جملہ ہے, لیکن اس سے کم پر اپنی اندر کی حقیقت کی ترجمانی کرنا میرے لیے مشکل ہے. دنیا کی قوموں کے بارے میں ہمارے عجیب احساسات ہیں. دنیا کی قوموں کے بارے میں ہمارے احساس یہ ہے کہ جو ہم کو ستائے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو تباہ کر دے. اگر اس نے ہم کو فجر کی نماز سے پہلے ستایا ہے تو فجر کے بعد ہم دعا کر دیں اور ایک مرتبہ قنوت نازلہ پڑھ دیں اور اللہ ظہر تک اس کو تباہ کر دے. اور اس کو تباہ کرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے کہ ایک قوم تو ہمیں تباہ کر دی, اب بتائیے اگلی کیا ہدایت, حکم فرمائیے. اب ہم اللہ سے ظہر بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ذرا فرانس سے بھی بیڑا غرق کر دی, تو اللہ کہیں بہت اچھا, اب ظہر سے اثر تک ہم یہی کام کیے رہتی, اثر تک اس کو بھی تباہ کرنے کے بعد پھر اللہ ہم سے پوچھے کہ اب حکم فرمائیے. تو ہم کہیں کہ چین بھی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, اللہ ذرا ایک تھپڑ خوب مار دیں. تو اللہ کہیں بہت اچھا, مغرب تک یہ کام کرنے لگے. کیا دنیا کو اس طرح چلوانا ہے تو اللہ نے, ہم نے اس طرح سمجھایا دنیا کو. احد میں کیا تکلیف پہنچی تھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتنی بھیانک تکلیف پہنچی تھی, کتنا شدید زخم آپ کو لگا تھا. آپ جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اس ہیلمٹ کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کی پیشانی کے اندر گھس گئی تھی. لوہا اگر اندر چلا جائے تو کتنا بھیانک انفیکشن ہوتا ہے. کیا حال ہوا ہوگا اس وقت, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اتنی سخت چوٹ لگی. اور اس وقت آپ کے دل میں کچھ احساسات آئے, زبان سے کچھ نہیں نکلا. میں اپنے محدود علم کے مطابق حضرات علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پوری سیرت کے ذخیرے میں کوئی حرف شکایت احد پہاڑ کے ان تجربوں کے بعد, غزوہ احد کے ان تکلیفوں کے پہنچنے کے بعد رحمت دو عالم کی زبان سے نکلا ہو, ایسا کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن دل میں کچھ خیال آیا, اللہ کو جلال آ گیا اس خیال کو دیکھ کر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیت نازل فرمائی کہ اس کا صحیح ترجمہ کرنا بھی عام مسلمانوں کے سامنے علماء کے لیے آسان کام نہیں ہے. فرمایا لیس لک من الامر شیء, محمد میں اپنے بندوں کو کتنی چھوٹ دوں اور کتنی مہلت دوں اور کتنا ظلم کرنے کا موقع دوں اور ان کو کیا کروں, اس میں تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ تمہارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. چاہوں میں تو میں معاف کروں اور چاہوں تو ان کو سزا دوں. مفسرین اور محدثین حیران ہو گئے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے, حیران ہو گئے, جیسے لگتا ہے کہ ہچکا گئے. امام مرادی کا قلم چل رہا ہے بڑی تیز, بڑی روانی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جب اس آیت تک پہنچے ہیں تو پڑھنے والے کو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے قلم کی روشنائی خوش ہو گئی. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے اس کی تعبیر کریں. ان کی بالکل تھک گئے بالکل, اور سرسری سے جملے نکلنے کی گزرے اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس سے بچائے کہ میں سرکار رسالت میں کوئی گستاخی کروں. بار بار یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اللہ جس طرح ہمارا رب ہے اسی طرح اللہ تمام دنیا کے انسانوں کا رب ہے. اور دنیا کے اسٹیج پر اللہ الگ الگ قوموں کو موقع دیا کرتا ہے. یہ ترتیب ہے اس دنیا کو چلانے کی. اللہ تعالیٰ موقع دیا کرتا ہے. اس دنیا میں شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ دنیا کا اسٹیج بچھاتا ہے اور ایک قوم کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کرو موج, اور اس کو موقع دیتا ہے, اس کو وسائل دیتا ہے, اس کو صلاحیتیں دیتا ہے,
اس کو ریسورسز دیتا ہے اور اس کو کھلی ہوئی چھوٹ دیتا ہے کہ دیکھیں اب تم کیا کرتے ہو. یہی مطلب ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا، کہ زمین میں تم کو موقع دیتا ہوں کہ تم دیکھیں کیا کرتے ہو. میں جلدی سے انٹرفیئر نہیں کروں گا، میں جلدی سے مداخلت نہیں کروں گا، میں تم کو بھرپور موقع دوں گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تم کو بھرپور موقع دوں گا اور دیکھوں گا کہ تم کرتے کیا ہو. تم انصاف کرتے ہو یا ظلم کرتے ہو، تم شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، تم نعمتوں کا استعمال اپنی لذتوں کے لیے کرتے ہو یا میرے کمزور بندوں کی خدمت کے لیے کرتے ہو. میں نے کچھ کو کم دیا ہے اور کچھ کو زیادہ، تم کو زیادہ دیا ہے اور کچھ بندوں کو کم. اس لیے نہیں کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہے، میں سب کو برابر دے سکتا ہوں، لیکن کچھ کو میں کم دیتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں کم دے کر، کچھ کو میں زیادہ دیتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں زیادہ دے کر. لیکن ہمارے معاشرے میں مزید میں کہتے ہیں کہ عجیب غلطی ہے کہ جس کو کم ملتا ہے وہ تو کچھ سمجھ کے لیتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، لیکن جس کو زیادہ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، وہ امتحان نہیں سمجھتا. اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا مکان بنواتے ہیں یا کار خریدتے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیکر لگاتے ہیں یا لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. میں نے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں دیکھا جس نے یہ آیت پوری لکھی ہو. اللہ جانے اتنے ذہین مسلمان کب سے ہو گئے. آیت تو پوری یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے شکر گزار بنتا ہوں یا غلط استعمال کر کے ناشکرہ بنتا ہوں. یہ کوئی نہیں لکھتا کیونکہ یہ تو اپنے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ کیسے کوئی لکھ دے گا؟ یہ تو کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے، اقبال جرم کر رہا ہے آدمی. تو قرآن کی بھی تحریف سے ڈالی ہم لوگوں نے اپنی عیاشیوں کو جائز قرار دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اسٹیج پر کچھ کو حاکم بناتا ہے، کچھ کو محکوم، کچھ کو مضبوط بناتا ہے، کچھ کو کمزور، اور ایک امتحان سے گزارتا ہے. اور یہ اس کی پوری سنت شروع سے چلی آ رہی ہے. اور اس اسٹیج پر جو آتا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا کے اسٹیج پر قوموں کو آنا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اب قومیں آتی ہیں اور جب تک وہ انسانوں کی خدمت میں لگی رہتی، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتی، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتی، استکبار سے ارض ان کے اندر نہیں آتا اور وہ وسائل کو انسانوں کی خدمت میں لگاتی ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں بھیجتے رہتے ہیں. موقع ملتا ہے ان کو، چین پھیلتا ہے دنیا میں، عدل پھیلتا ہے، امن پھیلتا ہے، اطمینان پھیلتا ہے. اس کے بعد جب وہ قومیں ظلم کرنا شروع کرتی ہیں تو اللہ پہلے ہی ظلم کے اوپر سزا نہیں دے دیا کرتے، ان کو بھرپور موقع دیتے ہیں. ان کو موقع دیتے ہیں کہ دیکھیں تم کچھ سمجھو. حادثوں سے گزارتے ہیں، بہت سے حادثے ہوتے ہیں، بہت سے نقصان ہوتے ہیں، بہت سے جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہوتے ہیں. ان قوموں کو سمجھانے والا اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے جلدی اترتے ہیں زمینوں پر. اور پھر اس کے بعد جب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بس اب مرض لا علاج ہو چکا، اب میرے بندوں پر ان کے ظلم کی انتہا ہو چکی، اب بہت زیادہ ظلم ہو چکا، اب بہت زیادہ ظلم ہو چکا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ حالات دنیا میں اس طرح کی رونما کرتے ہیں، اس کے بہت سے اسباب بنتے ہیں. اس مظلوم قوم کے اندر ایک بیداری آتی ہے، ایک طاقت جاگتی ہے، ایک جذبہ جاگتا ہے، ایک ہمت آتی ہے، ایک سلیقہ آتا ہے. اور وہ سلیقہ ہوتا ہے ان حالات کو کیسے گزاریں اس کا، جس طریقے کا نام ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حالات کس طرح کے آتے ہیں، میری کچھ گفتگو کا حاصل یہی اللہ کرے کہ رہے، ادھر ادھر مضمون بہتے نہ. بنیادی بات یہ ہے کہ حالات ہر طرح کے آتے ہیں. کامیاب آدمی وہ ہے جو جس حال کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارے، حال کا شکوہ شکایت نہ کرے، حال کو صبح شام بدلوانے کی جلدی نہ کرے، حال کو جس طرح گزارنا چاہیے اور اس حال کی بہتر تبدیلی کی جو کوشش کرنی چاہیے وہ کرے.
اور انتظار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مقرر کا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حالات بدلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قوم جو نیچے ہوتی ہے، جو مظلوم ہوتی ہے، اس کے اوپر لے آیا جاتا ہے، اور اس کو جو اوپر والی ہوتی ہے اس کو نیچے لے آیا جاتا ہے، اور اب امتحان بدل جاتا ہے۔ اب تک تم بہت شکایت کر رہے تھے، بہت مظلوم تھے، بہت ظلم و ستم کا نشانہ تھے، تمہیں ستایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، تمہارے خون بہایا جا رہا تھا، تمہاری عزتیں لوٹی جا رہی تھی، اب تم کو ہم نے باغ ڈور دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت تیار کی تھی، جس امت کے فرد ہونے کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اس دعوے کی لاج رکھ لے۔ اس امت کا ایک زمانے تک پہلے تو وہ حال گزرا، قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، کیسی تکلیفیں گزری، کتنی دہشت گردی ان کے اوپر ہوئی، کتنا ظلم ان کے اوپر ہوا اور کتنا ستایا گیا۔ اتنا تو دنیا میں شاید ہی کبھی امت کو کہیں پر ستایا جائے گا اتنا محمد رسول اللہ کے اہل بیت اور اصحاب کو اور خود ان کو ستایا گیا۔ اس کے بعد حالات بدلے، حالات بدلے، اور حالات بدلے اس طرح کہ اس امت نے اس حال کو اس طرح گزارا جس طرح کہ اس سے گزارنا چاہیے تھا، اور حالات کی تبدیلی کے لیے دن رات وہ کوششیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرے کسی لفظ سے مغالطہ نہ ہو جائے کہ بغیر کچھ کیے سب کچھ ہو گیا، ایسا دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ کر تو سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کیا، انہوں نے قبیلوں سے معاہدے بھی کیے، انہوں نے حالات پر نظر بھی رکھی، اور اوپر سے کسی کو چیلنج دیے بغیر اندر سے اپنے سسٹم کو مضبوط بھی کیا، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، ایک اجتماعیت بنی، ایک تنظیمی مزاج بنا، ہر شخص دوسرے کا مددگار، ہر شخص دوسرے کے عیب کو چھپانے والا، ہر شخص دوسرے کی کمزوری کو چھپانے والا، ہر شخص دوسرے کا قدردان، ہر شخص میں ہمدردی، ہر شخص میں ایثار، کوئی جماعتی عصبیت نہیں، کوئی گروہی اور قبائلی عصبیت نہیں، ایک امت واحدہ، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے لوگ، ان میں سخاوت، ان میں شجاعت، ان میں وقت کی پابندی، ان میں وعدے کا پورا کرنا، ان میں اپنے ریسورسز کو ٹائم کا صحیح مینجمنٹ، بہت سی خوبیاں تھیں، ان صفات تھی جو ان کے اندر تھیں، اور وہ سب چیزوں کے ذریعے سے حال میں ایک ایک قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے گئے، حالات دھیرے 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 بہتر ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا کی تہذیبوں پر، ساری دنیا کے نظاموں پر، پاور کے اسٹرکچر پر، پاور اسٹرکچر پر دو سپر پاور کا قبضہ تھا، ان سب پر، رومن امپائر پر اور پرشین امپائر پر، ان دونوں پر جو پوری دنیا کی تہذیبی، کلچرل، سویلائزیشنل، پولیٹیکل، اکنامک ایکٹیویٹیز کے نرو سینٹرز تھے، ان سب پر محمد رسول اللہ کی پاکیزہ رحمت بھری تحریر چھا گئی، دنیا کے غریبوں کو نجات مل گئی، دنیا کے مزدوروں کو نجات مل گئی، دنیا کے ٹیکس پیئرز کو نجات مل گئی، دنیا کے کسانوں کو راحت مل گئی، دنیا کے عورتوں کو راحت مل گئی، دنیا کے قیدیوں کو راحت مل گئی، اور پوری دنیا میں نظام انصاف کا چھا گیا۔ چلتا رہا قافلہ، اور پھر اس کے بعد اس قافلے کو نظر لگی، پھر اس قافلے کو نظر لگی، اپنی نظر لگی ہو یا کسی اور کی نظر لگی ہو۔ ایک شعر سناؤں؟ شعر سننے کا ذوق باقی رہا ہے، یہ سب بھول گئے؟ آپ کا تو ہے کیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش، اس کو سمجھیے گا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ردا کا غمزہ خونریز ہے ساتھی، یہ کس کافر ردا کا غمزہ خونریز، دونوں چیزیں لٹ گئیں، دین نشنا اور دانش، وہ حکمت، وہ وژڈم جس سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے، دنیا میں رول کر رہے تھے، لڑتے ہوئوں کو دوست بنا رہے تھے، فاصلوں کو گھٹا رہے تھے، اندھیروں کو روشنی میں بدل رہے تھے، وہ سارا وژڈم جاتا رہا۔ اور کیوں گیا وژڈم؟ اب مجھے ایک بات کھل کر ذرا اور کہہ لینے دیجیے، میں پہلی پچھلی حاضری میں بھی کہہ کر گیا تھا، اس کا صحیح مفہوم لیجیے گا۔ اسپین کی مسجدوں سے زیادہ شاندار مسجدیں یو کے مسلمان نہیں بنا پائیں گے،
غرناطہ کی مسجد سے شاندار مسجد آپ نہیں بنا سکتے. کیا شاندار عمارتیں بنائی انہوں نے، محلات اور مسجدیں، اور کیا بہترین اسٹرکچر کھڑے کیے، اور دنیا میں آرکیٹیکچر کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا. یہ سب کچھ ہوا، اور بظاہر سائنس کی لیبس بہت آباد ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ نپوس مسجد غرناطہ کیوں ہوئی برباد؟ نپوس مسجد غرناطہ کیوں ہوئی برباد؟ یہ پوچھ کہ عیش کے میکدے ہیں کیوں آباد؟ ہوا کیا؟ دولت کی ریل پیل ہوئی، اور اس کے بعد جوانوں نے جوانیوں کو داغدار کرنا شروع کیا. شراب و کباب کے لوگ عادی ہونے شروع ہوئے، اور حالات بدلے، بہت خوشحالی سب کچھ ہوا. لیکن اب اللہ نے کیا دیکھا؟ اللہ نے دیکھا کہ اگر یہ مسلمان اقتدار پر رہیں گے تو میرا دین بدنام ہوگا، میں اپنے دین کو بدنام نہیں ہونے دوں گا. اس لیے اللہ نے ان سے اقتدار چھینا اور ان کو محروم کر دیا. اللہ تو ہماری آپ کی جان سے زیادہ اپنے دین کی آبرو پیاری ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار کیوں چھینا گیا. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس امت کو دوبارہ اس لائق نہ کر دے تب تک اس کے ہاتھ میں اقتدار نہ آئے تو بہتر ہے. جس امت کا یہ حال ہو کہ وہ آپس میں ایک مسجد کے نظام کے چلانے میں اتحاد سے نہ چل سکے، ایک یتیم خانے کے چلانے میں اتحاد سے نہ چل سکے، ایک غریبوں کے علاج کے سسٹم کو امانت داری اور جانبداری سے نہ چلا سکے، جہاں برادریوں کے اختلافات ہوں، جہاں ضلع کے مسلمان متحد طور پر نہ بیٹھ سکیں، معلوم ہوگی یہ فلاں شہر کا ہے، یہ فلاں شہر کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے. جب تک یہ صورتحال ہے، میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اللہ زمین کے اقتدار کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کرے گا. مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں اور نہ مجھے کوئی شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے. ہاں اس بات کی تمنا ضرور ہے کہ اللہ آپ کے جو مقبول بندے عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس امت کی اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں، اب ان کی کوششوں کو برابر فرمائے، بدل دے ہمارے دلوں کو، فاصلوں کو ختم کر دے، اس امت کو بدل دے اور اس لائق بنا دے، اور اس امت کے ہاتھ میں دوبارہ انسانیت کی خدمت کی سعادت دے. اس لیے نہیں کہ یہ امت اقتدار کی بھوکی ہے. اے اللہ گواہ رہی ہے اگر دل کے کسی گوشے میں اقتدار کی حویث الحمدللہ نہیں ہے، آپ کا کرم ہے اور آپ کے نیک بندوں کی خدمت کے طفیل ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ افریقہ سے لے کر اور شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک کروڑوں غریب کرا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اس مغربی تحریک نے ساری دنیا کے خزانوں کو لوٹ لیا، ساری دنیا کی صلاحیتوں کو لے لیا، اور چند خاندان راج کر رہے ہیں، پوری دنیا میں بے حیائی پھیلا دی، پوری دنیا میں بڑی سازشی کے ساتھ عجیب و غریب تعلیمی نظام پھیلا دیا، روحانی قدروں کو سائنس کی تعلیم سے الگ کر دیا. جو پڑھے گا ماڈرن تعلیم وہ روحانی قدروں سے نابلد، جو روحانی قدروں میں جائے وہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے نابلد. عجیب غریب سازشی دماغ کے ساتھ پوری دنیا کے انسانوں میں کروڑوں غریبوں اور اربوں اور خربوں غریبوں کا کہ دوبارہ حق مل جائے. اے اللہ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں اس امت کو جلد اس لائق بنا دے اور پھر دوبارہ زمین کی خدمت کرنے کا، اہل زمین کی خدمت کرنے کا اس کو موقع دے. ہاں، اور یہ موقع اللہ کب دے گا؟ جب اللہ ہمارے دلوں میں جھانک کر دیکھ لے گا، جب اللہ ہمارے دلوں میں جھانک کر دیکھ لے گا کہ اب جب ہم موقع دیں گے تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے خزانوں کو نہیں بھرو گے، بلکہ تم عمر ابن عبدالعزیز کی طرح اپنی بیوی کا ہار نکال کر بیت المال میں جمع کر دو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اقوام عالم کے ساتھ اللہ کے رشتے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے رشتے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا رشتہ اقوام عالم کے ساتھ یہ ہے کہ جس اللہ نے جس محبت سے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے اسی محبت سے ان کو بھی پیدا کیا. ہم تو ہر نماز کو شروع کرتے وقت کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم رب المسلمین نہیں کہتے، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تو رب العالمین ہے. اور ہمارا رشتہ اقوام عالم سے کیا ہے؟ کیا ان الفاظ پر غور کریں گے آپ کہ ہمارا رشتہ اقوام عالم سے ایک ذرہ اس سے کم نہیں ہے جو رشتہ پیغمبروں کا اپنی قوموں سے ہوا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ تھا اقوام عالم سے وہ رشتہ ہمارا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک بات بہت صفائی سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ خوب مسجدیں تعمیر کروائے، یہاں انتہائی دل خوش ہوتا ہے
مسجد مکاتب کا مدارس کا نظام اور جو کچھ بھی آپ حضرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. لیکن ایک بات ذہن میں بالکل رکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا تھا وہ اس مسجد سے ہوا تھا جس میں سن 9 ہجری تک چراغ بھی نہیں جلتا تھا. حسین عمارتوں کے ذریعے ہم دنیا کو فتح نہیں کر سکتے, ہم تو حسین طرز زندگی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کا دل جیت سکتے ہیں. یہ حالات جو اس وقت ہم پر آئے ہوئے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے یہ اس بات پر کہ ہم ان حالات کو کیسے گزارتے ہیں, اس پیریڈ کو ہم کیسے گزارتے ہیں, گھبراہٹ کے ساتھ, خوف کے ساتھ, مایوسی کے ساتھ, سوالات کے ساتھ, شکوک و شبہات کے ساتھ, حیرت کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہاں بھی ہو گیا وہاں بھی ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح گزاریں گے. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ حالات کے بدلنے کے سلسلے میں اپنے نظام پر چلیں گے, ہمارے شبہات کی وجہ سے اللہ اپنا پروگرام بھی بدلیں گے. دوسرا طریقہ ان حالات کے گزارنے کا یہ ہے کہ سیکھا جائے کہ ان حالات کو ہم کیسے گزاریں, اور ظاہر ہے کہ ہم کہاں سے سیکھیں گے, قرآن سے سیکھیں گے. ایک آیت ابھی میں نے پڑھی تھی, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بہت ناپسند ہوتی ہو, بڑی ناخوشگوار لگتی ہو, لیکن وہ تمہارے لیے مفید ہو, خیر ہو. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو, مضر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا. یہ عجیب و غریب آیت. ذرا تصور کیجیے ان حالات کا جو پہلو ہے جو جس وقت ان حالات میں ہم جی رہے ہیں, کیا امت تنی کا احساس ہمارے اندر تھوڑا سا صحیح مگر بڑھا ہے کہ نہیں؟ بالکل بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ الحمدللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. آج جو صورتحال پہلے تھی, جتنا ہم نے اختلافات تھے, جتنا ان ڈفرینس کا رویہ تھا کہ ایک علاقے میں کوئی تکلیف ہو تو کسی اور دوسرے علاقے کے لوگوں سے مطلب ہی نہیں کہ وہ جانے, لیکن آج کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی. وہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں جہاں تک پہنچنا ہے, لیکن راستے کا سفر تو شروع ہو گیا ہے. تھوڑا سا ہم سسکے تو ہیں اپنی جگہ سے, الحمدللہ. دوسری بات کیا کہ ہر شخص پہلے اپنی روٹی کپڑے مکان کے مسئلے میں خالی مشغول منہمک رہتا تھا. اجتماعی اور قومی معاملات کا فکر مندی چند خال خال لوگوں میں نظر آتی تھی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو 3 ایجز کے نوجوان ہیں, وہ بالکل 13 سے لے کر 19 سال تک کے نوجوان, بڑوں کی بات ہی چھوڑ دیجیے, وہ نوجوان بھی عجب بے چینی محسوس کرتے ہیں. یہ معمولی فائدہ نہیں ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مسئلہ اٹھا, یو پی گورنمنٹ کی طرف سے ایک قانون پیش کیا گیا اور اس قانون کا اثر یہ پڑنے والا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی مسجد مدرسے میں کوئی ایڈیشن بھی نہیں کر سکتا تھا, کوئی اضافہ نہیں کر سکتا تھا, کوئی مسجد ہم نہیں بنا سکتے تھے بغیر ڈسٹرکٹ آفیشلس کی پرمیشن لیے ہوئے. اور وہ بڑی خطرناک بات سازش تھی. ایک عجیب و غریب قانون بنا, ایک ہیجان برپا ہو گیا اور لوگوں کے درمیان ایک بیداری پیدا ہوئی, لاکھوں لاکھوں کے جلسے ہونے شروع ہوئے. ایک ایسے ہی جلسے میں شریک تھا, بالکل مختلف مسلک کے لوگ, مختلف جماعتوں کے لوگ, سب بالکل دوست بنے ہوئے بیٹھے تھے. تو میں نے اس اسٹیج پر سے یہ کہا کہ میرا دل تو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت یہ قانون واپس لے لے, لیکن میرا دماغ اس پر آمین نہیں کہہ رہا ہے. اس لیے کہ میں یہ تو دعا نہیں کر رہا ہے میرا دماغ کہ یہ قانون نافذ ہو جائے, لیکن اتنا ضرور میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ واپس بھی نہ لے اور نافذ بنا ہو, سر پر اس کی تلوار لٹکتی رہے. کیونکہ اگر یہ کہیں واپس لے لیا تو اتنا خوبصورت منظر جو اس اسٹیج پر نظر آ رہا ہے یہ پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا, پھر ہم ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے لگیں گے. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا کے اشارے کو سمجھیے. جس امت کے اندر بہادری اور جان و مال کی قربانی کم ہو گئی تھی اور تعیش کی طرف یہ امت آگے بڑھ گئی تھی,
اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کے اندر جان و مال کی قربانی کا رواج بڑھ رہا ہے۔ اور کہا تھا اللہ کے کسی داعی بندے نے کہ جس دن عرب کھڑے ہو گئے اس دن عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس داعی بندے کے اس جملے کو ضائع نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس داعی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کی تڑپ اور ان کی دعائیں اور ان کی توجہ کی جو کیفیت تھی وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ جس دن امت کا قلب و جگر عرب امت کھڑی ہو گئی سنجیدہ طور پر اللہ کے کلمے کو پھیلانے اور بلند کرنے کے لیے، اس دن عالم کا نقشہ پھر بدل کر رہے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو بہت زیادہ تعیش میں لگے ہوئے تھے اور جن کا کام سوائے برلن کے کلب گھروں کو آباد کرنا اور لندن کے کلب گھروں کو آباد کرنا اور گیمبلنگ کے بڑے بڑے معاملات میں حصہ لینا اور کیا کیا وہ کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں کے گھر سے شیر پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہو رہا ہے، آپ ایک فیز سے گزر رہے ہیں، ایک حالات سے گزر رہے ہیں، ایک بیداری ہے، ایک بے چینی ہے۔ یہ ضرور فکر ہے کہ یہ بیداری کنٹرول رہے، یہ بیداری حدود کے اندر رہے، کوئی قدم وقت سے پہلے نہ اٹھے، کوئی قدم غلط رخ پر نہ اٹھے، جو کام جس وقت کرنا ہے اس وقت کیا جائے۔ پہلے ہم اقوام عالم کا دل جیتیں، اقوام عالم تک سچائی کے پیغام کو پہنچائیں، عام انسانوں کو اپنا دشمن مت سمجھیں، انسانوں سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ہم ایک ایسی امت بن کر دنیا میں سامنے آئیں جو اپنے لیے نہیں جیا کرتی بلکہ دوسروں کے لیے جیا کرتی ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے اس زندگی میں جو اپنے لیے گزاری جائے اور اس زندگی میں جو کسی دوسرے کے لیے گزاری جائے۔ ایک نوجوان جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے لیے جیا کرتا ہے، وہ جس طرح چاہے پاکٹ منی خرچ کر دے، جس طرح چاہے اڑا دے، چاہے جتنی لیٹ نائٹ میں گھر واپس آئے، لیکن جس دن اس کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک ذمہ داری داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے وہ خود بخود کہ میں اب صرف اپنے لیے نہیں جی رہا ہوں، اب میں کسی اور کے لیے بھی جی رہا ہوں۔ تو اس کی زندگی کا انداز خود بخود بدلتا ہے، صرف ایک زندگی کی ذمہ داری آنے سے انداز بدل جاتا ہے، اور جب پھر 2-1 بچے ہوئے تو اور زیادہ انداز بدلتا ہے۔ ایک انسان اگر 2-3 لوگوں کے لیے جینے لگتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے۔ تصور کیجئے اس انسان کا جو پوری انسانی برادری کے لیے جیے، پوری امت کے لیے جیے، اس کے جینے کا انداز کتنا بدل جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت نہیں ہو جو اپنے لیے پیدا کی جاتے ہیں، تم تو پیدا ہی دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے کیے گئے، تم ہو ہی دوسروں کی خدمت کے لیے۔ ہمیں اپنا امیج ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے چہرے پر کالت ملی جا رہی ہے، ہمیں بالکل ٹیررسٹ کے اعتبار سے دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بارے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی کھل کر کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ یہ جو ہماری تصویر بنائی جا رہی ہے یہ کیوں بنائی جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آفنس ہے ہمارے اوپر۔ آپ یقین کیجئے یہ آؤٹ آف ڈپریشن اور آؤٹ آف ڈسپریشن ایک بہت بدترین طریقے کا احمقانہ ڈیفنس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے نفسیاتی طور پر سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی قوموں کے چلانے والے مدبرین، وہ 18-19 فیملیز جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، پوری دنیا کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو، پوری دنیا کے پولیٹیکل سرگرمیوں کو جو ہے کنٹرول کر رہی ہیں، وہ آئندہ مستقبل دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کے انسان، اب عام انسان کچھ چینج چاہتے ہیں، اور جتنے بھی تجربے ان کو کرنے تھے وہ کر چکے ہیں۔ اب ایک تجربہ مستقبل کا ان کو کرنا ہے، اور وہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا دامن تھام لے۔ تو اس آنے والے خطرے سے، جس کو وہ خطرہ کہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے اتنی بری تصویر بٹھائیں کہ کسی کے قدم ادھر اٹھنے نہ پائیں۔ لیکن کب کسی نے اللہ کے ارادے کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دفاعی لڑائی لڑ لیں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی تہذیبوں کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر کیا چارج شیٹ لگائی تھی؟ الزام کیا تھا؟ اپنی پارلیمنٹ میں جب اس نے بحث شروع کی اور اس نے اپنے لوگوں کو، جب اس نے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھڑکانا شروع کیا تو اس نے 2 الزام لگائے تھے، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم ویذهبا بطریقتکم المثلی۔ یہ دونوں مل کر کیا چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں۔ سبحان اللہ! ذرا کوئی انالیسس کرے، کوئی ہے اٹارنی، کوئی لائر بیٹھا ہے،
ذرا کوئی انالیسس کو کیجیے. دو اکیلے آدمی، دو نہتے آدمی، دو کمزور آدمی، کنگڈم ہے فرعون کا، صدیوں پرانی سلطنت ہے، دنیا کی مضبوط ترین طاقت ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، دنیا کے تمدن کا مرکز، دنیا کی تجارت کا مرکز، ادب اور شاعری کا مرکز، سب کچھ مصر تھا. اور مصر کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دونوں ہم کو تم کو سب کو ملک سے نکال دینے کی سازش کر رہے ہیں. ڈرا ہوا کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون ڈرے ہوئے ہیں یا فرعون ڈرا ہوا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس دور کا موسیٰ ہارون سمجھ رہا ہے ہم ڈرے ہوئے. اور دوسرا الزام کیا؟ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. اور ان دونوں کی ایک سازش یہ ہے کہ یہ جو تمہاری آئیڈیل کلچر ہے، جو تمہارا آئیڈیل سویلائزیشن ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ آئی دل کی بات، یہ آیا اندر کا ڈر. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. یہ اندر کی بات آئی. دیکھیے ذرا فرعون کا نظر کس چیز پر پڑی. فرعون کا خیال اس نے بھڑکانا صرف اتنا چاہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے ہمارا پرانا، اس کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں سخت سے سخت کارروائی کی ضرورت ہے ان دونوں کے بارے میں. یہ آپ اندازہ کیا آپ نے کہ اس دور کے فرعون نے کیا خطرہ محسوس کیا؟ میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے فرعون محمد رسول اللہ کی امت کو دیکھ کر یہی خطرہ محسوس کر رہے ہیں. آپ خطرہ محسوس کر رہے ہوں تو یہ تو پھر محض CNN اور BBC کا مغلوبیت کا نتیجہ. آپ خدا کے لیے تلاوت قرآن کی کیا کیجیے، ان کی تلاوت آپ کریں، باخبر رہنے کے لیے کریں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تھوڑی مجھے شکایت مولانا نے آج کی ہے کہ لوگوں سے کہیے کہ باخبر رہا کریں. باخبر نہیں رہتے لوگ. لیکن حضرت مولانا مفتی جنرل عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ایک مرتبہ اخبار پڑھ رہے تھے. مولانا یوسف صاحب نے ان سے پوچھا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب بولے سچ میں سے جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں ایک اخبار میں سے 1 گرام سچ نکل آتا ہوگا. آج کل تو میرے خیال میں 100 اخباروں میں سے 1 گرام نکلنا مشکل ہوگا. لیکن بہرحال جو لوگ جھوٹ کا مقابلہ کرنا چاہیں گے ان کو جھوٹ سے واقف بھی تو ہونا پڑے گا. واقف بھی تو ہونا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھیے آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، آپ اپنے پیسے کو ضائع مت کیجیے. میں خدا کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی کے معیار کو بہت لگژریس نہ بنائیے، سادگی اختیار کیجیے اور اس پیسے کو بہت سوچ سمجھ کر اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کیجیے. اور وہ اجتماعی مقاصد انسانیت کی پرامن ترقی کے لیے ہونے چاہیے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے ہونے چاہیے، وہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہونے چاہیے، وہ کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر تمام دنیا کے انسانوں کی مدد کے لیے ہونے چاہیے. ہم صرف مسلمانوں کی مدد کرنے والی امت نہیں ہیں، ہم دنیا کے انسانوں کی مدد کرنے والی امت ہم کو بن کر پھر سے ابھرنا ہوگا، جیسے کہ پہلے ہم کبھی ہوا کرتے تھے. اس لیے دوسری بات یہ کہ آئندہ کی تیاری کیجیے. آئندہ کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے، کیسی جنریشن تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان بچے آپ میں صلاحیت ہے. میں اس لیے آپ سے یہ بات کھل کر عرض کر رہا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر جگہ اتنی کھل کر یہ بات نہیں کہوں گا، لیکن اس ملک کے مسلمانوں کی میں کچھ صلاحیت ہے. اللہ مبارک فرمائے اور نظر بد سے بچائے. آپ میں صلاحیت ہے. آپ اپنے بچوں کو اس طرح تیار کیجیے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے جامع ہوں. در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر حوثنا کے ندانت جام و سندان باختر. آپ اس طرح تیار کیجیے کہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ اور عالم اور قاری بھی ہو، محمد رسول اللہ کی حدیث کا طالب علم بھی ہو، اور فقہ اور اصول فقہ کا ماہر بھی ہو، اور آپ کا بچہ سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اور میتھمیٹکس ان سب چیزوں کا ماہر بھی ہو، تاکہ آپ انسانوں کو حل بتا سکیں اس وقت کے مسائل کا حل. یاد رکھیے کہ دنیا نظریاتی طور پر دنیا کے بہت سے لوگ تقریباً یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اسلام ہی حل ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا حل ہونا دنیا کے سامنے اگر آ گیا تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ اسلام کے اندر کی طرف بھاگیں گے، کوئی روکنے سے روکے گا نہیں. اس لیے وہ حل کو مسئلہ بتا رہے ہیں، جو سولوشن ہے اسی کو پرابلم بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی سب سے بڑا پرابلم ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک حل ہے. مجھے اتفاق ہوا 2-3 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں ایک سمٹ ہوئی تھی، ورلڈ ملینیم پیس سمٹ.
پوری دنیا کے اسپرچل اور ریلیجیس ہیڈس کو اس میں بلایا گیا تھا. عجیب و غریب اتفاق سے میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا. مجھے تو شروع میں تعجب ہوا کہ میرے پاس دعوت نامہ کیسے آیا. پتا چلا کہ ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنس کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی. مجھے اس میں بلایا گیا تھا اور میں بزرگوں کے مشورے سے میں نے وہاں جانا منظور کر لیا تھا اور ایک پیپر لکھا تھا وہاں پیش کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ میں دلی جس دن پہنچا, دلی سے مجھے فلائی کرنا تھا ڈربن کے لیے, لیکن رات میں میرے سینے میں درد اٹھا اور کافی سیریس مسئلہ ہو گیا. ڈاکٹر لوگ رات میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 10-12 دن تک تو بالکل بیٹھ کے ہل نہیں سکتے, اس لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں نے سفر ملتوی کر دیا اور پیپر بھیج دیا. تو جب یونائٹڈ نیشنز میں وہ ملینیم سمٹ بلائی گئی تو انہوں نے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجن والوں سے شاید مہمانوں کی لسٹ مانگی ہوگی, تو اس میں میرا نام پہنچ گیا. بہرحال مجھے انہوں نے بلایا. مجھے حقیقت تھی کہ مجھے اس میں جانا چاہیے یا نہیں. اتفاق سے میں خود انہی دنوں میں امریکہ جا ہی رہا تھا تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ امریکہ میں آپ فلاں نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کر لیں. خالی یہ جواب دے دیا. امریکہ میں پہنچ کے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے اس میں جانا چاہیے کہ نہیں. سب نے کہا کہ ضرور جانا چاہیے, صحیح نمائندگی اس میں نہیں ہو پا رہی ہے, آپ کو ضرور جانا چاہیے. میں گیا بہرحال اللہ کا نام لے کر. مجھے جو ایک بات اس وقت سنانی ہے یاد آ گئی, وہ یہ کہ اس کے مختلف ورکنگ سیشنز تھے. 3 دن کی وہ بہت ہی زبردست کانفرنس تھی. اس میں ایک سیشن تھا ایلیمینیشن آف پاورٹی, پوری دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے. تو اس کا جو پروسائڈ کر رہے تھے, چیئر کر رہے تھے کوفی عنان صاحب, خود کر رہے تھے سیکرٹری جنرل صاحب, اور جو CNN کے مالک ہیں گلین ٹرنر وہ اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں, ماڈریٹ کیا بولتے ہیں, وہ کر رہے تھے. مانیٹر نہیں بلکہ اس کو اس پوری کارروائی کو جو چلا رہے تھے, کنڈکٹ کر رہے تھے, وہ وہی صاحب تھے. خیر, تو 11 مہینے 11 منٹ کا موقع مل رہا تھا سب کو. مجھے بھی 11 منٹ کا موقع ملا. تو میں نے بلا کسی تمہید کے کہنے کی کوشش کی کہ ایک تجربہ 1400 سال پہلے ہوا تھا. پورسٹ نیشن آف دا ورلڈ میں ایک شخص نے غریبی کو مٹانے کی کوشش شروع کی تھی اور وہ کوشش اتنی کامیاب ہوئی کہ ود ان اسپین آف 25 ایئرس یا 30 ایئرس یہ حال ہوا کہ جو دنیا کی سب سے پورسٹ نیشن تھا وہاں یہ حال ہوا کہ ملک کے سینٹر کی طرف سے پوری ملک کے غریبوں کا جائزہ لے کر ان تک گیا پیسے پہنچانے کا اور سوشل سیکورٹی کے پیسے پہنچانے کا ایک انتظام کیا گیا. آدمی بھیجے گئے لیکن پورے ملک سے وہ واپس آ گئے اور ایک سنگل آدمی نے وہ پیسہ قبول نہیں کیا, اس لیے کہ سب نے کہا کہ ہم لوگ سب اتنے خوشحال ہو گئے ہیں, جب ہم خود زکوٰۃ دے رہے ہیں اب ہم کسی کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. پورے ملک میں اتنی خوشحالی پھیل گئی, ساری غریبی ختم ہو گئی. اور وہ جس فارمولے پر عمل کر کے ہوئی تھی, میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم لوگ نئے تجربے کرنے کے بجائے اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اور میں نے کہا سمپل, ایک بالکل سمپل سی بات ہے کہ اپنی جو سیونگس ہوں سالانہ اس میں 2.5% اگر ہم اس کو خرچ کر دیں پول کر کے ایک جگہ پر, اور اس سے ہم غریبی کو مٹانے کی کوشش کریں, بہت پروفیشنل انداز سے یہ کام کریں. تو میں رات میں جب مجھے یہ پتہ ہوا تھا کہ مجھے اگلے دن اس موضوع پر بولنا ہے تو میں نے کوشش کی تھی کہ انٹرنیٹ سے میں ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس نکال لوں کہ نیو یارک میں جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا تھا اس کی سرپلس آمدنی کیا ہے. تو مجھے اس میں بتایا گیا کہ اتنے $1 بلین ہے. تو میں نے کہا کہ اتنے $1 بلین کا 2.5% جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے. اگر اس کو اس طرح خرچ کیا جائے تو میرا اپنا اس وقت کا کیلکولیشن یہ تھا کہ افریقہ کے ایک ملک کی غربت 1 سال میں دور کی جا سکتی. اور اس طرح اگر پورے گلوب میں ہم لے کر جاتے ہیں اس سسٹم کو تو ہمارا خیال یہ ہے کہ حساب لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 33 سال میں ہم پوری دنیا کے ایک انسان کی غریبی کو دور کر کے اس مقام پر پہنچا سکتے ہیں جو کہ ایوریج ایک کھاتا پیتا ہماری سطح ہے. اور یہ کہتے کہتے مجھے 11 منٹ پورے ہو گئے, 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے اور میں نے اپنی بات ختم کر دی. تو کوفی عنان صاحب نے خود کہا کہ میں لوگوں سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے اپنے وقت میں سے 1 منٹ کم کر دیں, یا ہم آرگنائزر سے کہتے ہیں کہ وہ جو بیچ میں لنچین کا جو وقفہ ہے اس میں سے دے دیں, تو نعمانی صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنی بات پوری کریں, اس کو اور فردر ایلیبریٹ کریں اور کہیں کہ ہم مجھے پھر موقع ملا, میں نے پھر خود عرض کیا, اور یہ سب میرا کمال نہیں ہے, یہ اسلام کا معجزہ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر میں طاقت ہی اتنی ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب ہم لوگ کھانے میں بیٹھے تو الگ الگ میوے تھی جن پر ہم لوگ نام لگا دیے گئے تھے.
تو مجھے پاس پرچہ آیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب بلا رہے. میں وہاں پہنچا تو وہاں وہ تو بہت مصروف تھے. 2-4 منٹ انہوں نے کچھ بات کی. انہوں نے کہا کہ میری وائف ہے یہ آپ سے کچھ جلدی بات کرنا چاہتی ہیں, تو تھوڑا سا وقت دیجیے ان کو. تو ہم لوگ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے بعد آدھا پون گھنٹے کے لیے. آپ کو سنانا یہ ہے کہ اس عورت نے یہ کہا کہ میں غانا کی رہنے والی ہوں جو بہت غریب ملک ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں غانا کا بجٹ آپ کو بھیجوں گی اور اکنامک سروے رپورٹ بھیجوں گی. آپ نے یہ جو 2.5% کی اسکیم بتائی ہے اس کے لحاظ سے ایک پروجیکٹ پیپر بنا کے بھیجیے کہ غانا کی غریبی کو ہم کیسے دور کریں. UN میں کیا ہوگا آپ لوگ کیا کریں گے یا آپ لوگ جانیں, لیکن میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے ملک میں. میرے پیارے بھائیوں, قابل احترام لوگوں, دنیا اسلام پر کو جاننے اور عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ بات میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں. میں ہندوستان کا قصہ پہلے سنا چکا ہوں, پہلے پچھلے سفر میں. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی 1993 میں مارچ میں. جے پور میں ایک جلسہ سیرت رکھا گیا بہت بڑے پیمانے پر. میرا ایک عام اصول اس ملک میں ہے ہندوستان میں کہ میں جب مجھے کوئی کہیں کسی پروگرام کے لیے بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کو آپ بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا. اپنے علاقے کے ہندوؤں کو بھی دعوت دیجیے تب میں شریک ہوں گا, تاکہ ان تک میں کسی طرح اللہ کی بات کو اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز سے پہنچا سکوں. اللہ کے شکر ہے اس کا عام رواج وہاں ملک میں بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت یہ بالکل شروعات تھی اور بابری مسجد شہید ہوئی تھی, بڑا ٹینشن تھا اور وہاں راجستھان کی گورنمنٹ ڈسمس کی گئی تھی تو بہت ہی تناؤ تھا. تو لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوا کہ کیسے ہم بلائیں گے, کیسے لوگ آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بلانا ہمارا کام ہے, آنا ان کا کام ہے, آنا یا نہ آنا. آپ بلاؤ دیکھا جائے گا, اللہ مالک. نوجوانوں نے ہمت کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم بلائیں گے, آپ آئیے. میں وہاں جب اسٹیج پر پہنچا تو دیکھ کر بس حیران رہ گیا اور آنکھ میں آنسو آ گئے. تقریباً 3-4 ہزار ہندو وہاں موجود تھے. 8-10 ہزار مسلمانوں کا مجمع تھا, 3-4 ہزار ہندو وہاں موجود تھے. اور چیف منسٹر جو تھے وہاں BJP کے جو آج کل ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں بھیرو سنگھ شیخاوت, یہ اس میں چیف گیسٹ کے طور پر بلا لیے گئے تھے. بڑا اچھا کیا تھا ان لوگوں نے بلا لیا تھا. تو شیخاوت صاحب نے اپنی تقریر میں شروع میں تو فارمل جو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے سیرت کے جلسوں میں اللہ کے رسول کے لیے وہ پیش کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں, میں ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. صدر اجلاس حضرت مولانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے جامع ہدایت کے رہنما, وہ صدارت کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا پوچھیے جو کچھ پوچھنا. تو انہوں نے شیخاوت صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے اسلام کا اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں یہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہو وہ قوم غریب کیوں ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کا جواب چاہتا ہوں. ایک کے بعد ایک کر کے مقررین آتے رہے, لیکن اللہ جانے کس مصلحت کے تحت کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. یہاں تک کہ رات کے 1:30 بج گئے, سخت سردی کی رات تھی, وہ اٹھ کر جانے لگے. تو میں نے منتظمین سے کہا کہ آپ ان کو روک لیجیے اور مجھے موقع دیجیے, میں صرف 1 منٹ میں یا آدھے منٹ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. انہوں نے پبلکلی ایک سوال کیا ہے, اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے ہم سب پر, ایک سوال کا جواب دے دوں. اور اگر یہ نہ رک سکے تو مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجیے, میں راستے میں گاڑی میں ان سے بات کر لوں. جہاں میری بات پوری ہو جائے گی میں اشارہ کر دوں گا, پیچھے گاڑی لگا دیجیے, میں اتر کے واپس آ جاؤں. انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی, وہ رک گئے. ان کا نہیں میں رک کر سنوں گا, میں رک جاؤں گا. مجھے موقع دے دیا انہوں نے. تو میں نے اس کے جواب میں کوئی تفصیلی بات تو تھی نہیں, میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے بھائی محترم بھائی شیخاوت صاحب نے ایک سوال ابھی کھڑا کیا تھا, ایک فرض ہے ہمارا کہ ہم اس کا جواب دیں. بہت صاف اور کھری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے غریب ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. ہماری اکثریت زکوٰۃ نہیں نکالتی, اور جو لوگ زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں وہ صحیح قرآنی طریقے کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکالتے. یہ ہے بالکل صاف بات. اور اتنا کہہ کے میں نے کہا کہ اب میں اس سوال کا جواب دے چکا, اب آپ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں. انہوں نے کہا نہیں میں پوری تقریر سنوں گا. تو جب انہوں نے یہ کہا میں پوری تقریر سنوں گا تو اللہ نے میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری کر دی اپنے فضل سے. اللہ اسے قبول فرما رہے ان لمحوں کو جو میری مغفرت ہو جائے. میں نے اس وقت یہ کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شیخاوت صاحب, اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ غریبی کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے اور ہم مسلمان اپنے ناکارہ پن کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ آپ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے اس نظام کو؟ آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے زکوٰۃ اور نماز؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور پھر میں نے کہا کہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ, میں نماز کے بارے میں آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو تو بہت بعد میں ملی ہے, سب سے پہلے آپ کو ملی تھی.
کیا مطلب؟ اب وہاں جو ہندو آڈینس تھا وہ دنگ رہ گیا. میں نے کہا آپ نے گیتا پڑھی ہے؟ گیتا کے 6 باب میں نماز کے احکام ہیں, اور آپ یقین کریں آپ کو حیرت ہوگی, گیتا کے 6 باب میں 6 چیپٹر میں نماز کے احکام ہیں کہ مالک کے سامنے کس طرح کھڑے ہونے کے آداب کیا ہیں, قیام کا پورے رکن اور اس کے آداب بتائے گئے. اس کے بعد رکوع کا پورا حکم دیا گیا ہے, کس طرح تمہاری کمر بالکل جھکی ہوئی ہو, بالکل سیدھی ہو, اس کو اس طرح یاد کرو. اس کے بعد شاشتانگ کہا گیا ہے کہ 8 اعضاء کو زمین پہ لے جاؤ اور اس طرح سجدہ کرو. میں نے کہا یہ پورے احکام ہیں, بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, ہمارے ہندوستان میں ہندی اور سنسکرت کے ماہرین نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ نماز کا لفظ جو ہے یہ فارسی میں جو گیا ہے یہ سنسکرت سے گیا ہے, اور ہندوستان میں جب اسلام پہنچا تو سلام ہو ان بزرگوں کی فراست پر کہ انہوں نے لفظ صلاۃ کو وہاں فروغ دینے کے بجائے لفظ نماز کو فروغ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز فارسی کا لفظ ہے اور پرشن میں یہ پہنچا ہے سنسکرت سے, اور سنسکرت میں اصل میں یہ لفظ تھا نمہ اج, یعنی اج کا کہتے ہیں سنسکرت میں, اس ویدک سنسکرت میں کہتے ہیں اج اجنما, یعنی وہ خدا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا, لم یلد ولم یولد, اس خدا جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور کسی سے جنم نہیں لیا, اس کے سامنے نمن کرنا یعنی سر جھکانا, یہ ہے نمہ اج. نمہ اج سے پرشن میں گیا, نماز بنا, اور وہاں سے ہمارے یہاں رائج ہوا. میں نے کہا شخاوت بھائی نماز سب سے پہلے آپ کو ملی تھی, اب اگر آپ بھول گئے اور ہم آپ کی گولیاں کھا کر بھی نماز کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں تو کبھی تو آپ کو غیرت آنی چاہیے کہ آپ کے آبا و اجداد کا ورثہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے. بہن میں کیا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری زبان سے کہلوایا. آپ یقین کیجیے کہ وہ شخص میرے پاس آیا جب میں تقریر کر کے آگے بیٹھا, اس نے کہا مولانا اگر اس وقت ایک سیاسی چال نہ سمجھا جاتا تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں سر سب کے سامنے آپ کے قدموں پہ رکھ دوں, لیکن میں آپ جیسی پوتر ہستیوں کو پالیٹکس میں نہیں گھسیٹنا چاہتا. لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ میں کوئی سیاست کر رہا ہوں, لیکن میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا نام شخاوت اس لیے رکھا گیا ہے کہ میرے یہاں میرے باپ یا دادا کے یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی, تو حضرت خواجہ محی الدین چشتی کے فلاں خلیفہ کے یہاں گئے دعا کرانے کے لیے, ان سے دعا کرائی, تب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا, اسی لیے شیخ آوت ہمارے قبیلے کا نام پڑ گیا. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں, اور آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بی جے پی میں تو ہم اپنی پالیٹکس کی وجہ سے ہیں, لیکن آپ سے صاف کہنا چاہتے ہیں جب کبھی اس دیش کو بچا پائیں گے تو صرف آپ لوگ بچا پائیں گے. مولانا صاحب جو کام آپ نے شروع کیا ہے, تکلیفیں آپ کو بہت سہنی پڑیں گی, لیکن کام کو روکیے گا مت, کام کو بند مت کیجیے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اگر ہندوستان کی بی جے پی کا ایک لیڈر اگر سچائی کی بات کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل نرم ہو سکتا ہے, تو آپ جن قوموں کے درمیان رہ رہے ہیں ان میں سے اکثریت بڑے مہذب لوگ ہیں, وہ پولائٹ لوگ ہیں, وہ مہذب لوگ ہیں, وہ بات کو سن سکتے ہیں, وہ اوپن لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے میں وسعت دے, آپ کی جان مال اور وقت میں برکت دے, اور آپ اس دولت کو پھیلائیں اور بار بار دنیا کے انسانوں کے سامنے صرف صفائی نہ پیش کریں, صرف جواب نہ دیں کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, فلاں نہیں ہیں, فلاں نہیں ہیں, فلاں نہیں ہیں. آپ پتنگ ملزم کے کٹہرے میں مت کھڑے ہوں, آپ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ ایک بہت ہی پازیٹو فریم آف مائنڈ کے ساتھ سچائی کو پیش کریں. ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. رسول کبھی نبی یہ نہیں کہا کرتے تھے میں فلاں نہیں ہوں, میں فلاں نہیں ہوں, میں فلاں نہیں ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ جو انسان یہ کہتا ہے وہ سائلنٹلی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں گویا صرف اپنی عزت کو بچا رہا ہوں, میں صرف گویا اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. نہیں, ہم اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے ہیں, بلکہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور اپنے عزیز بھتیجوں اور بھانجوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. ہم کسی طرح دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ترقی کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس تقریر میں جے پور کی یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے شخاوت صاحب کہ آپ کا اس خاندان سے تعلق ہے, اس پریوار سے تعلق ہے جو ہم سب کو تباہ و برباد کرنے کی اسکیمیں بنا رہی ہے, مگر آپ کے ذریعے سے ہم اس خاندان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان اسکیموں کے جواب میں ایک اسکیم بنا رہے ہیں. اور جیسے میں نے یہ کہا, انٹیلیجنس کے لوگ, شاعری کے لوگ انتہائی الرٹ ہو گئے کہ خدا جانے کون سے منصوبے کا اعلان کریں گے. اور میں نے کہا کہ ہاں, منصوبہ یہ ہے, بہت صاف لفظوں میں یہ ہے کہ ہم نفرت کے جواب محبت سے دیں گے. آپ ہم کو دنیا میں برباد کرنے کی سازشیں کیجیے اور ہم دنیا سے آخرت تک آپ کو کامیاب کرنے کی کوششیں کریں گے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں نفرت جیتتی ہے یا محبت. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہرگز مایوس مت ہو. انشاءاللہ مستقبل سچائی کا ہے,
مستقبل انصاف کا ہے، مستقبل غریبوں کا ہے، مستقبل دنیا کے اندر نظم عالم بدلے گا. صرف فکر اس بات کی ہے کیا میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے جن کا ہاتھ لگے گا نظم عالم کی تبدیلی میں یا نہیں. صرف اتنی بات کی فکر کرنی ہے. عالم کا نظام تو بدلنا ہے، عالم کا نظام تو بدلنا ہے. جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اب صبح روشن قریب ہے. بالکل یاد رکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی کنک کا بھی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی کنک کا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خالی. وہ بہت سو رہی تھی امت، اس میں الحمدللہ کمی ہوئی ہے اور دن بدن کمی ہوتی جائے گی. بس اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بیداری کو صحیح رخ پر رکھا جائے، اس کی رفتار صحیح رکھی جائے، اس کی سمت صحیح رکھی جائے. اور دنیا ہم سے جو غلطیاں کروانا چاہتی ہے، شیطانی طاقتیں ہم سے جو غلطیاں کروانا چاہتی ہیں، ہمیں ٹریپ میں پھنسانا چاہتی ہیں، ہم انجانے اور جانے میں وہ غلطیاں نہ کریں. ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں نبوت کے مزاج پر، اس لیے کہ کامیابی نبوت کے مزاج میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں برکت ڈال دے اور مجھے بھی وہ اس کہنے سے بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی بات میں نے ایسی کہی ہو جس میں جو آپ میں سے کسی کو بھی ناگوار لگی ہو، میں برسر عام معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کریں. لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ محبت کے جذبے سے کہا ہے. اللہ گواہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك جزاء ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم خطا کار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم سیاہکار و گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں اللہ. مگر اے اللہ، ہم نے سنا ہے اور سچوں سے سنا ہے کہ آپ خطا کاروں کو معاف کرتے ہیں، آپ معافی مانگنے والوں کو معاف فرماتے ہیں. اے اللہ، ہم یہ سن کر بھاگ بھاگ کر آئے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کر دعا مانگنے کے لیے. ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنے کرم سے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اب تک جیسی زندگی گزری ہے اللہ، یاد کرتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، یاد کرتے ہیں تو ہمت پست ہو جاتی ہے. اے اللہ، اگر آپ نے 1 گھنٹے کا بھی حساب لے لیا تو حساب نہیں دے پائیں گے. اے اللہ، اے اللہ، بس صرف ایک ہی سہارا ہے کہ آپ کو ہماری کمزوری پر ترس آ جائے، رحم آ جائے، معاف فرما دیجیے. اللہ، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. جتنا موقع آپ نے عنایت فرمایا تھا، اگر اس موقع سے ہم صحیح فائدہ اٹھاتے تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے، ہمارے جذبے بہت پاکیزہ ہوتے، ہم اتنے گندے نہ ہوتے، اتنے گناہ ہم نے نہ کیے ہوتے. اے اللہ، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اے اللہ، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، گئے دن واپس نہیں آ سکتے. اے اللہ، کوئی تو اس مجلس میں ایسا ہوگا جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی. اے اللہ، کوئی تو ایسا بوڑھا ہوگا جو سفید داڑھی کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوگا. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی بوڑھا
دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ ایسے نوجوان تو یقیناً ہوں گے جو اے اللہ اس ماحول میں اپنی جوانی کو بچائے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، ان کی جان و مال کو سلامت رکھ، ان کے ایمان کو سلامت رکھ، ان کو نظر بد سے بچا، ان کو نہ اتنی نظر لگے نہ غیروں کی نظر لگے، شیطان کے حملوں سے ان کو بچا، نفس کے حملوں سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ اس مجمع پر محبت کی نگاہ ڈال، اس کرم کی نگاہ سے ڈال دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھائی بہنیں آمین کہہ رہے ہیں اور جو بچے آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما لیجیے، آج سن لیجیے اللہ، آج قبول فرما لیجیے، آج قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اتنی رات گئے اور وہ بھی جمعے کی رات، اے اللہ اتنا بڑا مجمع کہیں پہنچے اور کہیں جا کر بھیک مانگے، اے اللہ کون ہوگا جو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ کون ہوگا جو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اے اللہ آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیجیے گا۔ آج اعلان کر دیجیے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، اب کبھی دوبارہ غلطی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ظلم نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، حق نہ ماننا، نماز میں کاہلی اور سستی نہ کرنا، شوق سے نماز پڑھنا۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا شوق دے دے، اے اللہ ہمیں سجدوں کا مزہ دے دے، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت دے دے، اے اللہ آپس میں دوسرے کو معاف کرنے کا ذائقہ سکھا دے، اے اللہ اس کو سلیقہ سکھا دے، جلد بازی سے بچا لے، بدلے لینے کے مزاج سے نکال لے، اے اللہ حسد سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، غرور سے بچا لے، گھمنڈ سے بچا لے، ذلتوں سے بچا لے، اے اللہ عزت نصیب فرما، روزی نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، سخاوت نصیب فرما، اے اللہ مکارم اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما، اے اللہ مکارم اخلاق سے آراستہ فرما، اور ان حالات سے کامیاب و کامران نکال دے۔ اے اللہ ان حالات سے اس کا نبٹنے کی توفیق عطا فرما جیسے اس سے نبٹنا چاہیے، مایوسی ہمارے قریب نہ آئے، خوف ہمارے دلوں پر چھائے نہ، اے اللہ ہم نہ گھبرائیں، ہم نہ شک میں مبتلا ہوں، ہم یقین سے پھر ایک مرتبہ گواہی دیتے ہیں سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے۔ اے اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، کسی دنیا میں کسی بڑی بڑی سپر پاور کی طاقت آپ کی قدرت کے سامنے مچھر کے سر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ بڑے تھے، بڑے ہیں اور بڑے رہیں گے، آپ قادر مطلق تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اے اللہ یہ تو ایک تربیت کے طور پر آپ ان حالات سے گزار رہے ہیں، بس اتنا ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ غصہ نہ ہو آپ کا، کہیں یہ امت کے اوپر ناراضگی کا ظہور نہ ہو۔ اے اللہ اگر تربیت کا وقفہ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ جھیل لیں گے، اے اللہ انشاءاللہ ہم لوگ جھیل لیں گے، لیکن بس اتنی درخواست ہے، کمزور ہے، اس لیے عافیت کے ساتھ تربیت فرما دیجیے۔ غیر ان عافیتک اوسع لنا، غیر ان عافیتک اوسع لنا، غیر ان عافیتک اوسع لنا۔ اے اللہ ایک درخواست اور ہے، ایک گزارش اور ہے، ہم سب کی طرف سے نام برام رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیج دے۔ اے اللہ ہمارے نام لے کر ان کے خدمت میں درود و سلام بھیج دے۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ان پر اور ان کے اللہ ذریت طیبہ پر، تمام اولیاء اللہ صالحین و صالحات پر، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔